بھارت پاکستان پر دوبارہ جنگ مسلط کرنا چاہتا تھا، صدر ٹرمپ کی تصدیق۔ کہا میں نے پاک بھارت وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ مجھے 8 جنگیں رکوانے پر فخر ہے۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ روسی صدر پوٹن نے جنگ روکنے میں زیادہ وقت لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو اہم غیر نیٹو اتحادی قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں سعودی ولی عہد کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا، سعودی عرب امریکہ میں $1 کھرب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے تاریخی اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ ہم اس دیرینہ تعلق کو اور زیادہ مضبوط بنائیں گے۔ مشرق وسطی میں دیر پا امن قائم کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ایران بھی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے خطاب میں بہترین میزبانی پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا 9 دہائیوں سے ہمارے امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ وائٹ ہاؤس عشائیے میں ایلون مسک اور کرسٹیانو رونالڈو بھی شریک تھے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا وائٹ ہاؤس پہنچنے پر تاریخی استقبال۔ امریکی فضائیہ نے سلامی دی۔ صدر ٹرمپ نے ولی عہد کو وائٹ ہاؤس کے مختلف حصوں کا دورہ کرایا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے لیے بڑے دفاعی پیکج کی منظوری دے دی۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق امریکی دفاعی پیکج میں F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی بھی شامل ہے۔ سعودی عرب امریکہ سے 300 ٹینک بھی خریدے گا۔ معاہدہ طے پا گیا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان سول نیوکلیئر معاہدے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ میں مختلف اہم شعبوں میں تعاون کے لیے اہم MOUs طے پا گئے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے تاریخی AI MOU پر بھی دستخط کر دیا۔ اوول آفس میں ملاقات میں صدر ٹرمپ نے کہا، سعودی سرمایہ کاری ہمارے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ امریکہ سعودی عرب کو لڑاکا طیارے بیچے گا۔ ابراہیمی معاہدے سے متعلق مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا، عالمی امن میں امریکی صدر ٹرمپ کا اہم کردار ہے۔ ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن 2 ریاستی حل بھی ضروری ہے۔ چاہتے ہیں ایران سے اچھی ڈیل ہو اور خطے میں امن ہو۔ اسامہ بن لادن نے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صحافی کے سوال پر غصے میں آ گئے۔ ABC کو فیک نیوز قرار دے دیا۔ کہا خاندانی بزنس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ خواہش ہے کہ میرا خاندان سعودی عرب کے ساتھ مزید بزنس کرے۔ صدر ٹرمپ فلسطینی صحافی کے سوال پر حیران۔ کہا اچھی پیش رفت ہے کہ فلسطینی صحافی بھی پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ میں نے اور ولی عہد نے کسی سوال پر پابندی نہیں لگائی۔ میں اور سعودی ولی عہد نیند کم اور کام زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا صدر رہا جس نے نیند سے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ ہمارا سابق صدر ہر جگہ سو جاتا تھا، سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ مودی سازشوں میں مصروف ہے۔ بھائی بھائی کو لڑانا چاہتا ہے۔ مودی کو جنگ میں ہرایا تھا، یہ سازش بھی ناکام بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، آزاد کشمیر حکومت کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ عوام میں جائیں، ان کے دکھ درد سنیں، مسائل حل کریں۔ 6 ماہ کے امتحان کے بعد ہم عوامی مینڈیٹ سے حکومت بنائیں گے۔ فیصل راٹھور نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کرسی سنبھال لی۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس سے پہلے نومنتخب وزیر اعظم نے حلف اٹھایا۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، فریال تالپور، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، گورنر گلگت بلتستان اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا تھا، مشکل دور میں یہ ذمہ داری نبھانا آسان کام نہیں۔ پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا۔ خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیوں میں 39 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR نے بتایا، باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 11 خارجی مارے گئے۔ دہشت گردوں کا سرغنہ سجاد عرف ابو ذر بھی شامل۔ بنو میں کارروائی، 12 دہشت گرد ہلاک۔
بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خوارج کی بنوں میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ خارجی دہشت گرد دیسی ساختہ بم نصب کرتے ہوئے مارا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں سرغنہ عالم محسوس سمیت 10 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل میں 5 خارجی مارے گئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سی ٹی ڈی باجوڑ اور ایلیٹ فورس کی مشترکہ کارروائی، خودکش حملہ آور سہولت کار سمیت گرفتار۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق خودکش بمبار افغان شہری سہولت کار کا تعلق باجوڑ سے ہے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، دستی بم، دیسی آئی ای ڈی بھی برآمد۔ 27ویں ترمیم کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن کی اثر نو تشکیل کر دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ ہوں گے۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس عامر فاروق، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کمیشن کے رکن ہوں گے۔ حکومت اور اپوزیشن کے 2 ارکان پارلیمنٹ بھی کمیشن کے رکن ہوں گے۔ پاکستان بار کونسل کا نامزد وکیل اور اسپیکر قومی اسمبلی کی نامزد کردہ خاتون کمیشن کی رکن ہوں گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی اثر نو تشکیل، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ، جبکہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان دوسرے سینئر ممبر ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس جمال مندوخیل کونسل کے رکن ہوں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی اثر نو تشکیل کر دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل ممبر ہوں گے۔ آئینی عدالت کے قیام کی حمایت نہیں کرتے۔ کئی ملکوں میں آئینی عدالتیں آئین کی تشریح کرتی ہیں۔ حکومت نے تمام سیاسی اور آئینی فیصلوں کا اختیار آئینی عدالت کو دے دیا۔ ججز کا استعفیٰ ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، اچھے ججوں کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وقت کے ساتھ سختیاں بڑھ رہی ہیں، بانی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ بشریٰ بی بی کے خلاف مہم افسوسناک ہے، مضمون میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی مذمت کرتے ہیں۔ راولپنڈی پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو چکری انٹرچینج پر رہا کر دیا۔ پولیس نے بانی کی بہنوں علیمہ خانم، عظمیٰ خان، نورین نیازی کو گورکھپور ناکے پر دھرنا ختم کروانے کے دوران تحویل میں لیا تھا۔ دھرنا ختم کروانے کے دوران پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ پولیس نے 20 دیگر کارکنان کو بھی حراست میں لے لیا۔ کالعدم ٹی ایل پی کے شرپسند عناصر کے خلاف مقدمات کی تفتیش کے لیے جے آئی ٹی تشکیل۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 12 اہم مقدمات کی تفتیش کے لیے 12 جے آئی ٹیز تشکیل دے دی۔ 7 جے آئی ٹیز لاہور اور 5 شیخو پورہ کے مقدمات کو حتمی شکل دیں گی۔ جے آئی ٹیز دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت درج مقدمات کی تفتیش کریں گی۔ جے آئی ٹیز میں پولیس، سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ پنجاب پولیس نے مقدمات کی تفتیش کے لیے جے آئی ٹیز بنانے کی درخواست کی تھی۔ بائک آ کے کھڑی ہوئی ہے، اس نے شو روم کے اندر جھانکا ہے اور 2 فائر مارے دروازے پہ اور فوراً بھاگ گیا ہے وہ۔ پھر اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے نا بچے کو کال آئی، ٹیلر تھا، پکچر ابھی باقی ہے، آپ 50 لاکھ روپے کا بندوبست کر کے رکھیں۔ کراچی کے نیو امیجنا روڈ پر کار شو روم پر فائرنگ کا مقدمہ درج۔ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ جمشید کوارٹر تھانے میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق نامعلوم ملزمان نے 50 لاکھ روپے بھتے کا مطالبہ کیا تھا۔ بھتہ خوروں نے خود کو گینگ وار کا کارندہ بتایا۔ ملک بھر کے لیے بجلی 65 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے اکتوبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی۔ نیپرا 27 نومبر کو سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ کمی کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ ٹرائی سیریز کا افتتاحی مارکا پاکستان کے نام۔ گرین شرٹ زمبابوے کے خلاف 5 وکٹ سے کامیاب۔ پنڈی میں 148 رنز کا ہدف 4 گیند پہلے حاصل کیا۔ پاکستان کی ٹیم ڈگمگا کر سنبھل گئی۔ فخر زمان نے 44 رنز، عثمان خان 37 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔
پاکستان کا ٹاپ 4 10 اوور سے پہلے 54 رنز پر آؤٹ ہو گیا تھا۔ سلمان آغا 1 اور بابر اعظم کھاتا کھولے بغیر آؤٹ ہوئے۔ محمد نواز آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پاکستان کا دورہ ختم کرنے کی دھمکی پر سری لنکن کپتان کے خلاف ایکشن کا امکان۔ سری لنکن میڈیا کا کہنا ہے اسلنکا کو کپتانی سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اسلنکا نے کھلاڑیوں کو دورہ چھوڑنے پر اکسایا۔ سری لنکن بورڈ حکام اسلنکا کے رویے پر حیرت زدہ ہوئے۔ اسلنکا کو جلد کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا۔ وہ ٹرائی سیریز کا بھی حصہ نہیں، وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ سنوکر ورلڈ کپ میں پاکستان کی شاندار فتح۔ کوارٹر فائنل میں پاکستان کے اسجد نے بھارت کے پنکج اڈوانی کو شکست دے دی۔ سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ اسجد اقبال بیسٹ آف 7 کے مقابلے میں 4-0 سے کامیاب۔ میچ کے اختتام پر پاکستان اور بھارت کے کیوسٹ کا ہینڈ شیک، گلے بھی ملے۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز نے تیسرے اور آخری گروپ میچ میں یو اے ای کو پچھاڑ دیا۔ پہلے بولنگ کر کے 59 رنز پر پوری ٹیم ڈھیر کی۔ 60 رنز کا ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر پاور پلے میں ہی پورا کر دیا۔ پاکستان شاہینز میں ایونٹ میں ناقابل شکست سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اور اسلامی یکجہتی گیمز میں پاکستانی اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم آج ان ایکشن ہوں گے۔ جیولن تھرو مقابلے رات 11:05 پر شروع ہوں گے۔ قومی جیولن ہیرو نے مداحوں سے دعاؤں کی اپیل کر دی۔ کہا کوشش ہوگی پاکستان کے لیے ایک اور گولڈ میڈل جیتو۔